يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. وقال تعالی فی موضع آخر وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، آج 12 مارچ 2021 کہ اس دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام میں ایک اہم موضوع کے تحت کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں اس موضوع پر وضاحت کرنے کی، آپ تمام کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بھی دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد بہت سارے مراحل سے گزر کر کے پھر اس کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. انسان اس دنیا میں بہت ساری خواہشات رکھتا ہے، بہت ساری تمنائیں رکھتا ہے، لیکن وہ بعض مرتبہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں کسی اور دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی عطا کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی اگر ہم اندازہ لگائیں گے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ زیادہ ہے یا آخرت کی زندگی کا، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ کچھ ہے ہی نہیں، بہت مختصر سا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یعنی یہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو بہت آرام سے دیکھنا چاہیے، بہت آرام سے اس میں زندگی کو گزارنا چاہیے، چوکنا ہو کر کے، دیکھ بھال کر کے کہ کہیں ہم سے دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں ہماری یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے اور ہم اس زندگی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. آج کے اس بزم میں جس موضوع پر میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ قبر کے ساتھی کون ہیں. قبر کے ساتھی، دنیا میں تو بہت سارے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، بھائی ہوں گے، ماں باپ، بیوی وغیرہ وغیرہ سارے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں جانے کے لیے، یعنی اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، وہاں پر ہمارا ساتھی کون ہوگا، اس بات کی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے. میں نے ٹاپک اپنا موضوع کیا بتایا؟ قبر کے ساتھی کون ہیں. بات ہے کس بات کی؟ قبر کی. کس قبر کی بات میں کہہ رہا ہوں؟ اس قبر کی بات میں کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس قبر کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس قبر کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا اور آپ کا ساتھ دینے والا کون ہوگا. ہمارے اور آپ کے ساتھ کون ہوں گے؟ کیا ہمارے ماں باپ ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہماری بیوی ہوگی، شوہر ہوگا، کون ہوگا؟ دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، مال و دولت، کون سی چیز ہوگی وہاں پر ساتھ دینے کے لیے؟ اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. پہلی منزل آخرت کی
پہلا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد وہاں پر آپ پہنچیں گے. یہ قبر خوشی کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے. ان کے لیے خوشیاں ہیں اس گھر میں یا اس قبر میں. لیکن یہاں پر برائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اپنی منمانی کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو مستانی بنا دیا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے گزارا ہے. ان کے لیے ظاہر سی بات ہے پریشانی ہی پریشانی ہے اس منزل میں، یعنی قبر میں، جو آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں پر جو شخص چھٹکارا پا گیا آگے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. قبر میں اگر کوئی شخص چھٹکارا پا جاتا ہے تو آگے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو چھٹکارا یہاں پر نہیں ملا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، چونکہ قبر کا منظر جو ہے کوئی آسان نہیں ہے. قبر کی زندگی جو ہے کوئی آسان نہیں ہے. قبر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت، کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے، ڈراؤنے کے اعتبار سے، گھبرا جانے والی چیز کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو دیکھا ہی نہیں. جتنی گھبراہٹ قبر میں ہوگی، جتنی سختی قبر میں ہوگی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اور منظر کو میں نے دیکھا ہی نہیں. یعنی اس سے زیادہ گھبراہٹ کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ سختی کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے قبر کہتی کیا ہے؟ کیا کہتی ہے قبر ایک مردے سے؟ ایک ہم سے اور آپ سے قبر ایک اعلان کرتی ہے، آواز لگاتی ہے. قبر کہتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں. میرے پاس آنا تو روشنی لے کر کے آنا. یہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، یہاں کوئی لالٹین نہیں ہے، یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں کوئی گدا نہیں ہے، یہاں کوئی پلنگ نہیں ہے، یہاں کوئی بیڈ نہیں ہے. اپنا انتظام کر کے آنا، یہ قبر ہم سے اور آپ سے کہتی ہے. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کے لیے کتنی تیاری کرتے. ہم اور آپ اپنے ساتھ قبر میں کس کو لے کر کے جاتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں بہت ساری کوششیں کرتا ہے اور بہت سارے کام سر انجام دیتا ہے. مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک زور لگا دیتا ہے، اور زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں، سیٹ ہو جائیں، لکھپتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں. یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. ایک انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا گھر بنا لیں، ہمارا بنگلہ ہو، ہمارا کوٹھی ہو جس میں اے سی کا انتظام ہو، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے وغیرہ ساری چیزوں کا انتظام ہو. ایک انسان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہائی فائی گاڑی ہو، ہمارے پاس اے سی والی گاڑی ہو، لینڈ کروزر ہو، یہ ہو وہ ہو. یہ ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے ایک انسان. اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. یا اسی طرح سے اس کا اپنا جو کاروبار، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنا کام کر رہا ہے تب بھی اس پر دھیان اس کا ہوتا ہے. اگر وہ کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہے تب بھی اس کا وہ خیال رکھتا ہے. اپنے رشتہ داروں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہونے پائے، کوئی رشتہ دار روٹ کر جانے نہ پائے. کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی رشتہ داری قائم اور دائم رہے. دوست و احباب کو بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا ہمارے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ انسان ساری چیزوں کی کوشش کرتا ہے. سب کو بنانے کے، گھر بھی بنا دیا، گاڑی بھی خرید لیا، اور جو ہے مال و دولت بھی کما لیا، بچوں کے لیے انتظام کر دیا، بیوی کے لیے انتظام کر دیا، دوست و احباب کے لیے انتظام کر دیا، رشتے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہ شخص مر جاتا ہے، جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جب اس کا نام فوراً بدل جاتا ہے. انسان کا نام فوراً کب بدلتا ہے؟ جیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز بدلتی ہے کیا چیز ہے؟ اس کا نام. اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں،
یہ کہا جاتا ہے کہ دفن کب کیا جائے گا، میت کہاں ہے، اس کا نام میت کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے. تو ایسا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کون لوگ رہ جاتے ہیں، اس کو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ابھی اس کی روح قبض کی گئی ہے، اس نے دنیا میں بہت ساری چیزیں بنانے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں کے اپنے رابطے قائم رکھے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ اس کا نام بدلنے کے بعد، یعنی میت ہونے کے بعد، یعنی مردہ ہونے کے بعد، جب 4 لوگ اس کو چارپائی پر لٹا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر کے چلتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کہاں تک ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کون کون ہوتے ہیں اور کہاں تک ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، وہ ہائی فائی گاڑی جو اس نے بہت شوق سے خریدی تھی، مال کی شکل میں اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے گھر والے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ مال کی شکل میں وہ گاڑی قبرستان تک جاتی ہے، قبرستان تک ان لوگوں کو پہنچاتی ہے. وہ لوگ جو اس کے بیٹے ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، یا اس کا باپ ہے، یا اس کے رشتہ دار ہیں، وہ سارے لوگ قبرستان تک یہ بھی جا کر کے پہنچتے ہیں. اور آخری گھڑی کیا آتی ہے کہ اس کو قبر میں اتار کر کے اس کو مٹی دے دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. ساتھ ہی میں اس کا عمل بھی، چاہے اچھا تھا یا برا تھا، یہ اس کا عمل بھی ساتھ ہی میں گیا قبرستان تک. معلوم یہ ہوا کہ اس کا مال گیا، اس کے دوست و احباب گئے، اس کے بیٹے گئے، اس کے رشتہ دار گئے، گھر والے گئے، اور اس کے اعمال چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے ہیں وہ بھی گئے. اب جب دفن کر دیا گیا، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال، جو گاڑی تھی ہائی فائی، وہ رشتہ دار جو اس کو اٹھتے بیٹھتے سلام کر رہے تھے، جو اس کے لیے انتظام کر رہے تھے، جو اس کا نام بڑے معزز طریقے سے پکار رہے تھے، وہ یہ دونوں وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. دفن کر کے مال بھی واپس ہو گیا، اور جو لوگ تھے وہ بھی، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، دفن کرنے کے بعد یہ بھی لوٹ آتے ہیں. باقی کون بچا اس کے ساتھ؟ باقی بچا اس کے ساتھ اس کا عمل. اب چاہے وہ عمل نیک ہو چاہے بد ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، وہ عمل اس کے ساتھ قبر میں موجود ہے. وہ عمل اس کے ساتھ قبر میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بھائی، اس کے دوست و احباب، اس کے ملنے والے، اس کو مٹی دینے والے جب واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ اب تنہا مجھے چھوڑ کر کے یہاں سے واپس ہو رہے ہیں، جو ہمارے اردا گرد رہتے تھے، جو ہماری آواز پر لبیک کہہ رہے تھے، یہ سب کے سب لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اب جا رہے ہیں. اگر وہ عمل جو اس کے پاس ہے اگر وہ نیک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت کرتا ہے. وہ اگر اچھا عمل کر کے گیا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہے، اگر برا عمل لے کر کے گیا ہے، چونکہ عمل کسی بھی شکل میں ہو قبر میں رہے گا، قبر میں اس کے ساتھ رہے گا. اگر برا عمل ہے تو اس کے لیے وہ عمل وبال جان بن جاتا ہے، پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہت فکر کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا. ایک انسان مرنے سے پہلے اپنے مال و دولت کا خیال رکھتا ہے، بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، بیوی کو، بیٹیوں کو، ان کو نصیحت کرتا ہے، اپنے دوستوں احباب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، سب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، آخری بات کرا دو اور یہ کرا دو، وہ ان ساری چیزوں کی وہ کی فکر کرتا ہے. لیکن جو چیز قبر میں کام آنے والی ہے، جو قبر میں ہمارا ساتھ نبھائے گا، جو عمل، اسے وہ شخص نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے لیے خیال نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے اور ہمارا عمل
اچھا ہے یا برا ہے، جو عمل ہمارا قبر میں ساتھ دینے والا ہے اس پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ آخری وقت پر مرتے وقت بھی غلط رہنمائی اپنی اولاد کی کر جاتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں جو عمل کر کے جا رہا ہوں وہ عمل میرے ساتھ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس کا مال و دولت واپس، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار واپس، باقی کون بچا؟ اس کے اعمال۔ اب وہ اعمال چاہے نیک ہیں چاہے برے ہیں، وہ اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اگر نیک ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، لیکن اگر وہ برے ہیں تو اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ وہ ہر شخص ان چیزوں کا خیال کرتا ہے جو قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، ان کی فکر تو وہ کرتا ہے، لیکن جو قبر میں ہمارا ساتھ نبھائے گا ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال۔ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں نے جیسا کہ بتلایا کہ ہمارا موضوع ہے قبر کے ساتھی کون، قبر کے ساتھی کون، یہ ہے ہمارا موضوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ایک خوبصورت شخص آئے گا جس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے، اب وہ شخص مردہ وہاں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک خوبصورت شخص، معطر شخص جس سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہوگی، وہ شخص پہنچے گا، مردہ اس کو دیکھے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے اندر بینائی پیدا کر دے گا، وہ مردہ اس کو دیکھے گا اور پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ اس سے پوچھے گا ہو کون تم؟ چونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، اس سے خوشبو بھی بہت ہی عجیب و غریب خوشبو، اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، تو پوچھے گا من انت، کون ہو تم؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور پھر وہ شخص، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ قبر کے ساتھی کون ہیں۔ وہ شخص کہے گا میں تیری توحید ہوں جس پر تو عمل کرتا تھا، میں تیری نماز ہوں جس کو تو پڑھتا تھا، ادا کرتا تھا، میں تیرا روزہ ہوں جس کو تو ادا کرتا تھا، رکھتا تھا، میں تیری زکوٰۃ ہوں جس کو تو ہر سال ادا کرتا تھا، میں تیرا صدق و خیرات ہوں جو تو لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، میں تیرا نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہوں، میں تیرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوں، میں تیرا غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا مدد کرنا ہوں، میں تیرا صلہ رحمی ہوں، میں تیرا تلاوت کرنا ہوں، میں تیرا عمرہ کرنا ہوں، میں تیرا حج کرنا ہوں، میں تیرا اللہ کا ذکر کرنا ہوں، میں تیرا نفلی روزے رکھنا ہوں، میں تیرا جنازے کی نماز میں شرکت کرنا ہوں، میں تیرا میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنا ہوں، میں تیری بیماریوں کی عیادت کرنا ہوں، میں تیرا سلام کرنا ہوں، میں تیرا نبی پر سلام بھیجنا ہوں، میں تیری توبہ ہوں، میں تیری استغفار ہوں۔ یہ وہ بندہ کہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے گا میں تیرا تہجد پڑھنا ہوں، میں تیرا نبی کی اطاعت کرنا ہوں، میں تیرا قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہوں اور اس کو پھیلانا ہوں، میں تیرا مسجد اور مدرسہ بنوانا ہوں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ عمل صالح ہیں، یہ ہے وہ چیز، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ قبر میں آپ کے ساتھ کون ہوں گے، کون ہوں گے قبر میں آپ کے ساتھ۔ اب ہم اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم نے ان ساری چیزوں کی تیاری کی ہے کہ ایک خوبصورت شخص آئے جس سے خوشبو آ رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا یہ ہوں، یعنی تمام اعمال صالحہ، نیک اعمال کو وہ گنا دے گا اور اس کے لیے پھر خوشخبری ہی خوشخبری ہوگی۔ محترم حضرات و خواتین، سوچنا یہاں پر یہ ہے کہ کیا میں نے اس کی تیاری کی ہے؟
کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے یا اس کے اپوزٹ جو ہوگا، جو برے اعمال لے کر کے آئے گا، اس کی تیاری ہم نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہم جب قبر میں ہوں ہمارے نیک اعمال ایسے ہی گنائے جائیں، اور ہم دنیا سے جانے سے پہلے ایسے سارے نیک اعمال کر کے جائیں کہ جب وہ بندہ، خوبصورت بندہ، خوشبو والا بندہ آئے تو ہماری نیکیوں کو گنگنا رہا ہو کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیرا زکوٰۃ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ محترم حضرات و خواتین، آپ کے قبر کے ساتھی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں آپ کے قبر کے ساتھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے 18 نمبر آیت میں آگاہ کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص، ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے، روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنے اعمال صالحہ اس نے کیے ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ چونکہ ہم کر کے بھول جائیں یا یاد رکھیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اب اس وقت اگر ایک شخص پچھتا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو اس وقت پریشان ہونے سے، پچھتانے سے، نادم اور شرمندہ ہونے سے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ لیکن وہ بندہ کوشش کرے گا، وہ بندہ جو اس دنیا میں ان ساری چیزوں کو جھٹلا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے، اس دن وہ پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت بندہ پچھتائے گا کیسے، اور پچھتاتے ہوئے وہ کہے گا کیا؟ وہ بندہ کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ اب وہاں پر وہ بندہ کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اس لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ اب وہ کہے گا قبر سے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ہم توحید پر عمل کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، والدین کی خدمت بھی کریں گے، یہ بھی کریں، ساری چیزیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، تو ہمیں واپس کر دے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ وہ بندہ کہے گا ہمیں دنیا میں واپس کر دے، کس لیے؟ نعمل صالحا، نیک عمل کرنے کے لیے، انا موقنون، ہمیں آخرت پر پورا یقین آ گیا۔ اب کہے گا جب چڑیا کھیت چن گئی ہے اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے آخرت پر یہ پورا یقین آ گیا ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ ہوگا؟ اس وقت تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ قبر کے ساتھی کون ہوں گے؟ ہمارے اعمال صالحہ، ہمارے نیک اعمال، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ دنیا کے لوگ، کوئی بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے، برے ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے اچھے اعمال کا ذکر کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اتنے زیادہ نیک اعمال کر لیں کہ وہ خوشبودار بندہ گناتے گناتے تھک جائے اور ہمارے اعمال صالحہ ختم نہ ہوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، توحید پر رہیں، موحد بن کر کے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔